قبرستان میں قرآن پاک پڑھنا چاہیے یا نہیں، اور فاتحہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں قبر پر؟ دو باتیں سمجھ لیں، ایک قبرستان میں پڑھنا ہے کہ نہیں، ایک ہے میت کے لیے پڑھنا ہے کہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ قبرستان میں قرآن مجید پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ گھروں میں قرآن پڑھو، شیطان جنات اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ قبرستان میں جا کر قرآن پاک پڑھنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ میت کے لیے فاتحہ خوانی کرنا یا قبر کے پاس کھڑے ہو کر میت کے سر کے پاس اور پاؤں کے پاس سورہ بقرہ اور کچھ پہلا آخری رکوع پڑھتے ہیں تاکہ میت کی بخشش ہو جائے۔ دیکھیں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور سب سے عظیم کتاب ہے، اس کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا رشتہ ہے، جس کو محبت نہیں اس کو ایمان نہیں۔ لیکن یہ قرآن زندہ کے لیے ہے، فوت شدہ کے لیے نہیں۔ فاتحہ پڑھی جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف ہوگی، الرحمن الرحیم میرے اللہ کی شان ہوگی، مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ کی بزرگی ہوگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ وعدہ ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ بندے زندہ کی ہوگی نا عبادت اور مدد۔ اہدنا الصراط المستقیم اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، یہ زندہ ہی دیکھ سکتا ہے، مردہ تو سیدھا راستہ نہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو انعام والے ہیں۔ تو یہ فوت شدہ نے تو راستے پہ نہیں چلنا۔ تو یہ ساری دعا تو اپنے لیے اور زندہ کے لیے ہوگی، میت کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر آپ ایک لفظ بھی بول دیتے اے اللہ اس میت کو معاف فرما، تو دعا کس کے لیے ہونی تھی؟ میت کے لیے۔ اے اللہ اس کو عذاب سے بچا، اے اللہ اس کے حساب کو آسان فرما، اے اللہ اس کی قبر کو روشن فرما۔ یہ ایک ایک جملہ کن کے لیے؟ ان کے لیے۔ فاتحہ جو ساری پڑھی ہے وہ تو اپنے لیے ہے، اس میں میت کے لیے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ فاتحہ میت کے لیے تو ترجمے کے اعتبار سے بھی نہیں ہے۔ اور دیکھیں، ہمیں اگر اپنے پیاروں سے پیار ہے، اپنے والدین سے، اولاد سے، بھائیوں سے، تو کیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بیویوں سے پیار نہیں تھا؟ اپنی بیٹیوں سے پیار نہیں تھا؟ اپنے چچا سے پیار نہیں تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، شہید ہوئے غزوہ احد میں، آپ بہت روئے، بہت روئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئی، آپ ساری زندگی ان کو یاد کرتے رہے۔ چھوٹا سا سوال ہے، نبی علیہ السلام کی دو بیویاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹے بلکہ تین بیٹیاں آپ کی زندگی میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تین بیٹے، سینکڑوں صحابہ آپ کی زندگی میں اس دنیا سے گئے، صرف ایک پوری دنیا میں سے صرف ایک حدیث ایسی نکال لی جائے جس میں ہو کہ پیغمبر علیہ السلام نے فلاں صحابی، فلاں صحابیہ، فلاں بیوی، فلاں بیٹی، فلاں بیٹا، فلاں چچا کی قبر پر جا کر یا گھر میں بیٹھ کر فوتگی والے دن یا اگلے دن ایک آیت بھی، ایک سورت بھی پڑھ کر ان کو ثواب بخشا ہو۔ اگر ہمیں مل جائے تو ہم تو ساری زندگی اس پر عمل کریں گے، لیکن میں قسم کے ساتھ بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس وجہ سے قرآن زندوں کے لیے ہے، آج عمل کرو۔ فوت ہو جائیں تو قرآن نے ہمیں سکھایا والدین سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، تو قرآن نے کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي، یہ کہو اے اللہ ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا۔ ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہے ہیں، تو ماں باپ سے آگے کون ہے؟ اگر ماں باپ کے لیے بھی دعا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا فاتحہ پڑھو، کہا یہ دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعا کرنی۔ تو اگر والدین کے لیے دعا ہے تو باقی سب کے لیے بالاولیٰ دعا ہے۔ آپ نماز میں پڑھتے ہو ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، یہ دعا ہے، تو دعا کرنی ہے، فاتحہ نہیں۔